جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میرا نام ہے جسد علی اور آج ہم بات کریں گے کرنٹ سچویشن کے اوپر، کرنٹ سینیریو کے اوپر، جس میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ انتخابات کسی بھی صورت میں نہیں کروانا چاہتی. اس کرنٹ سچویشن کے اوپر، کرنٹ افیئر کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید احسن سبو گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیے کہ کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے جس میں چیف جسٹس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ میرے خیال سے کوئی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ جو ہے نا وہ پوسٹ پون کروانے کی کوشش کی جا رہی. جی بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہر دن کے ساتھ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے, بہت زیادہ خرابی ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے ساری پی ڈی ایم والوں نے انہوں نے وہی عدم اعتماد کا اظہار کیا آپ کی سپریم کورٹ پہ. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ ججز منظور نہیں ہیں, حالانکہ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے جب یہ عمران خان نے اسمبلیز ڈیزالو کی تھی تو اس وقت انہوں نے اس کا جو عمل تھا اس کو کل عدم قرار دیا تھا اور ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان کی چھٹی ہو گئی. اب وہ صورتحال ایک طرف آج جو ہوئی ہے, کیونکہ سارا الیکشنز کے اوپر ہے. عمران خان کے بیانات دیکھیے, پی ٹی آئی والوں کے ساروں کے بیان دیکھیے آپ, ان کا صرف ایک ہی ماننا ہے, ایک ہی بات کہنا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن آئین میں لکھا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور سچ بات بھی یہی ہے کہ یہ ہونا ایسا ہی چاہیے, کیونکہ 90 دن کے اندر اندر اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آئین تو ختم ہو جائے گا. قانون کی ویسے حکمرانی نہیں ہے, ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہے. پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں, ہر بندہ اپنی اپنی ہانکتا ہے. اب آج کی جو صورتحال ہوئی ہے, آج پھر ایک اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت, جس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ یہ انہوں نے گارنٹی یہ بھی نہیں دے رہے ہیں کہ اکتوبر میں کیا الیکشن ہو جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے. لیکن عمران خان کا, دوسرے جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں سب لوگوں کا, ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے, جبکہ مجھے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو لٹکانا ہے, ہر معاملے کو خراب کرنا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی شخص ملک کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں نہیں سوچ رہا. آپ کی اکانومی بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے. آج ہی وہ آپ کی ایپٹما جو آپ کے ٹیکسٹائل ملرز ہیں, ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے جو ان کے چیئرمین ہیں ایپٹما کے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ آپ کچھ سیریس ہو کے سوچیں, اس کو دیکھیں کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے بولا کہ قبریں بن گئی ہیں بڑے بڑے شہروں میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, آپ کی ایکسپورٹس تو ہیں نہیں, آپ صرف قرضہ مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک چلانے دیں. بھئی وہ قرضہ بھی جو آتا ہے, اگر فرض کریے آ بھی جاتا ہے, آپ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے نون لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور گورنمنٹ کے ان کے چچا کی حکومت ہے, لیکن اس میں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ سرکاری فنڈ کو استعمال کریں اور اس کی بیس پہ آپ کہہ لیجیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو اپنے جلسے کرتے ہیں یا کہیں آتے جاتے ہیں وہ کریں. آپ وزیروں سفیروں کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے گاڑیاں لے لیں, لیکن گاڑیاں لینے سے ابھی کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ ان سے اور جو چیزیں جو مراعات انہیں دے رہے ہیں وہ آپ کو لینا پڑیں گی. اب دوسری طرف جب آپ چلے جائیے تو یہ حکومت جو ہے جو پی ڈی ایم کی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بولے, زرداری صاحب نے بھی بات کی, اس میں آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی. اب یہ دیکھیے کہ اس تمام لوگ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے جو وہی 97 کا تھا جب سجاد علی شاہ صاحب نے ان کے خلاف تھوڑی سی موو کرنے کی کوشش کی تھی, یہ سیم وہی حالات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے 2-1 دن پہلے جو سابق وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, یار آپ پھر وہی میرا سوال ہے کہ کیا یہ ملک جمہوری ملک ہے یا ایک شخصی خاندانی حکمرانی یہاں پہ چل رہی ہے, کہ سندھ میں جو ہے وہ بھٹو خاندان قابض ہے, یہاں پہ پنجاب میں اب شریف خاندان آ گیا ہے, ادھر سرحد کی طرف آپ خیبر پختونخوا دیکھیں وہاں پہ ولی خان خاندان ہے, فضل الرحمان. ٹھیک ہے جی, اب آپ کس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے, آپ کیا چاہتے ہیں؟
ادھر سے ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ججز کے خلاف بھی ریفرنس دیں گے. بات یہ ہے کہ عمران نے جس طرح سے بات کی ہے، عمران خان نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ فل کورٹ بنائیں یا 3 ججز کا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے ایک شخص اتنا بڑا ایک سٹیپ لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک کہہ لیجیے کہ ہوا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے پیروں کو زمین پہ لگائیں، آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں، اس ملک کا سوچیں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا ہی ہے، ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے جو بچانا ہے اپنے آپ کو، ہم نے وہ کرنا ہے. ایسا نہیں کریں، ملک کے لیے سوچیں. ججز کے خلاف، اور یہی جو آپ نے سپریم کورٹ میں پھر رخنا ڈال دیا نا، رفٹ ڈال دی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے کھڑا کر دیا مقابلے پہ لا کے. اب کل کو مجھے تو شک پڑتا ہے کہ کل کو آپ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دے دیں گے اور چیف جسٹس صاحب کو آپ الٹائیں گے، لٹکائیں گے. آپ لٹکا کے ملک کے حالات اور خراب کریں گے. آپ سوچیں کہ بھائی اب اس طرف ہمیں یہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا ہے. عمران خان صاحب کا جس طرح سے آج انٹرویو تھا، انہوں نے پہلے تو کہہ رہے تھے نا جی کہ ہم بات چیت کرتے ہیں. عمران خان نے کہا جی کہ میں بات چیت میں نہیں بیٹھوں گا، میرا نمائندے ضرور بیٹھیں گے. لیکن اس کے اوپر ان کا الٹا جواب آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم بات کریں گے ہی نہیں. تو بات یہ کہ جب حکومت، دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، بچوں کو یا چھوٹے جو ہیں ان کو چلانے کے لیے، ان کو ساتھ کھڑا کرنے کے لیے. یہ اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے نا کہ آپ جو ٹینشن ہے اس کو ڈیفیوز کریں، جو درجہ حرارت بڑھ گیا اس کو کم کریں. لیکن گورنمنٹ وہ نہیں کرنا چاہ رہی. گورنمنٹ کا اس وقت ایک ہی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے آپ الیکشن جو ہیں ان کو پوسٹ پون کریں. یہاں پہ مجھے تو اب ڈر دوسرا بھی پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی فوجی مداخلت ہو بیچ میں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور زیادہ مداخلت ہو، کیونکہ اس کے علاوہ اور یہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ الیکشنز کروائیں. شاہ جی آج رات کو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے بولا کہ ہم تحریک چلائیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، اور عدلیہ بچاؤ تحریک کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل اعلان کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، 13 جماعتیں ایک طرف ہے، یہ اکیلے ایک طرف ہے. یہ کتنا سا کر لیں گے؟ اور انہوں نے منصورہ میں ملاقات کی ہے ان سے، سراج الحق صاحب سے، اور وہ امت مسلمہ کے وہ دوسرے بھی ہیں. دیکھیے انہوں نے بھی تو کوشش کرنی ہے نا، جو اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنفرنٹیشن کو ختم ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچیں. میری ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ ان چیزوں کو بھول جائیں. یہ 13 جماعتیں جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر اکٹھی ہیں. انہوں نے وزیروں سے کچھ چیزیں نہیں لی ہیں، کسی شخص سے انہوں نے کوئی کہہ لیجیے کہ سول ملٹری بیوروکریسی سے کوئی چیز انہوں نے نہیں لی ہے. کوئی اخراجات کم کرنے کا انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا، کوئی پازیٹیو پلان نہیں ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک یہ جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی رحم، کوئی نرمی ڈال، تاکہ یہ ملک کے لیے سوچیں. اس ملک میں آپ نے اور میں نے رہنا ہے، ہمارے بچے یہیں پہ ہیں. انہوں نے تو پھر وہی بات، انہوں نے بھاگ جانا ہے. یہ پیسے لیں گے نکل جائیں گے. اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے تو ابھی بھی اسی پہ میرا جو خیال ہے، جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا جب یہ سارے بھاگ جائیں گے. یہاں پہ ملک کو وہی دیوالیہ کر کے چھوڑ کے یہاں پہ ہم بھگتیں گے، آپ بھگتیں گے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. اللہ کرے جو کل کا فیصلہ آنے جا رہا ہے قوم اور پاکستان کے حق میں بہتر ہو. آمین آمین. چلیں، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم جی.